فلسطین کو نشانہ بنایا، 11 دن اور 11 راتیں مسلسل یہ جہریت اور یہ جبر اور یہ ظلم زیادتی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جاری رکھی گئی۔ اور اب اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں یہودی شرمسار ہیں اور یہودیوں کو تف کیا جا رہا ہے، تو پھر جا کر انہوں نے کل رات 4 بجے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ مسلمانوں کی نسل کشی اور فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کا یہ سلسلہ آج سے نہیں، گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ پاکستان اس میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا بھر کی ایک ممتاز اور بری ریل فوج ہے، اور ساری فوج مسلمانوں کے پاس بحری بری اور دفاعی مکمل ایک نظام ہے۔ اور بہت اچھی بات ہے، اس میں شاہ محمود قریشی نے ایکشن لیا اور وزرائے خارجہ پر مشتمل ایک اجلاس کیا، جس میں فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کی گئی۔ کفر ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح سے مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے اسلام کی شمع کو جلا دیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اور ایک جگہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بے شک یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو روشن رکھے گا، چاہے کافروں کو اور مشرکوں کو برا لگے۔ تو اسلام ہمیشہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سر بلند رہے گا، اور اسلام کی ترقی جس میں ہے وہ جہاد ہے۔ اسلام حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام سر بلند رہے تو جہاد جاری رکھو، کفر کے خلاف میدان عمل میں رہو، کفر کے خلاف لڑتے رہو۔ کفر کے خلاف جہاد جاری رکھو گے تو اسلام سر بلند رہے گا، اور جہاں تم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور تم کفر کے مقابلے میں ڈرنے لگے یہود و نصارہ سے، مشرکین سے، تو پھر وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، جس کی شان تو بڑی نرالی اور بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل، ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو یہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان جو بیان فرمائی وہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم دکھائیں تمہیں کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں جو رکھی ہیں، جو ہماری نشانیاں ہیں۔ مسجد اقصی کا بھی ذکر ہے اور اس کے اکناف کا بھی ذکر ہے، اطراف کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں کہ مسجد اقصی اور اس کے اطراف میں ہم نے جو اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اے محبوب آپ ان کی بھی زیارت کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جب بلایا تو جبریل علیہ السلام کو براق عطا فرمائی، جاؤ لے آؤ میرے حبیب کو۔ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام کو لینے جبریل علیہ السلام آئے اور براق لائے۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت حضور کو لینے آئی۔ پھر حضور علیہ السلام مسجد حرام سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لائے، اور مسجد اقصی بیت المقدس اس کے ارد گرد اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس میں برکت بھی رکھی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اور اس میں ہماری آیت نشانیاں ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اس کے ارد گرد جو برکتیں ہیں اس کو دیکھیں۔ اور اس کے ارد گرد کیا برکت دیکھیں ہیں وہ بھی دیکھیے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، آپ اس کا مشاہدہ فرمائیں، آپ اس کو دیکھیں۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ آپ اس کو دیکھنے والے اور سننے والے ہو جائیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ اور اس کی ضمیر اگر حضور کی طرف لوٹے گی تو معنی یہ بنے گا کہ بے شک آپ دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، علم والے ہیں اور سماعت کرنے والے ہیں۔ تو برکتیں کیا رکھی ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ نے مرنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہاں نہیں دفن کرنا بلکہ مجھے فلسطین لے جانا، مسجد اقصی بیت المقدس وہاں لے جانا میرے جسم کو، اور میرے جسم کی تدفین وہیں پر کرنا۔ اس قدر وہاں برکتیں ہیں کہ اللہ کے انبیاء اپنی تدفین کے لیے اس مسکن کو پسند فرماتے ہیں۔ بخاری کی حدیث سماعت فرمائی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم ناز کو بیت المقدس لائے اور آپ کو وہاں تدفین کیا گیا۔ کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کی وہاں تدفین ہے، مزارات ہیں۔ اور پھر دیکھیے کیا برکتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، اسرائیل علیہ السلام، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت
اسرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے کلیم، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے اور آپ کو دنیا سے بظاہر پردہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اب آپ کے بلاوے کا وقت آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ حدیث میں ہے بخاری کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار تھپڑ ملک الموت کو مارا، جس سے ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو دنیا سے آنا ہی نہیں چاہتا، ایسے بندے کے پاس بھیجا مجھے جو دنیا سے ہی نہیں آنا چاہتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو کیا شان عطا فرمائی۔ فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی معصوم ہیں، لیکن انبیاء کی شان فرشتوں سے افضل ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے معاذ اللہ، تو ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے تو تھپڑ مارا تھا ملک الموت کو، تم ذرا بس جب ملک الموت آئے تو اسے گھور کے دیکھ لینا، اگر اتنی جرت ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کسی میں نہیں ہے اتنا دم۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا تو آنکھ باہر آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے آنکھ درست فرمائی۔ فرمایا اسرائیل علیہ السلام سے کہ جاؤ ایک بچڑا لے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہو کہ وہ اس پر ہاتھ رکھ دیں۔ ہاتھ رکھ دیں گے تو جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ان کی ظاہری عمر کو بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بچڑا بھی لائے ساتھ، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس پر آپ ہاتھ رکھیں، اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے جتنے بال آئیں گے آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد عمر بڑھ جائے گی، اس کے بعد کا پھر موت، جانا تو ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو فرمایا اچھا جب اس کے بعد جانا، اب یہ اختیار بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا اختیار دیکھیے، فرمایا جانا ہے اس کے بعد بھی جانا ہی ہے تو پھر ابھی چلو، لیکن میری روح کو یہاں مت قبض کرنا، یہاں مت نکالنا میری روح کو، مجھے بیت المقدس لے چلو اور وہاں لے جا کر میری روح کو قبض کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ملک الموت بیت المقدس لائے، پھر وہاں آپ کی روح کو قبض کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے، اب آپ دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض بھی کیا گیا، اور اب کہے کوئی کہ دیکھا آپ تو کہتے ہو کہ انبیاء زندہ ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی روح کو تو قبض کر لیے، خود بخاری سے آپ بیان کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ بھی ہیں۔ تو سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج ہی کا واقعہ ہے، جو مسجد حرام سے حضور مسجد اقصیٰ کی طرف آئے، یعنی مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے۔ حضور کا پہلا قیام جو تھا، پہلا حضور علیہ السلام نے جہاں رکے معراج پر جانے سے پہلے، وہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ۔ حضور علیہ السلام نے بیات آیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں شب معراج مسجد اقصیٰ جا رہا تھا تو میرا گزر ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے ہوا، ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا جب گزر ہوا تو میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تب یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی روح کو بھی قبض کیا گیا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور انس بن مالک اس کے راوی، حضور فرما رہے ہیں میں نے دیکھا اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام ایمانہ زندہ ہیں کہ ظاہری طور پر
اللہ کے وعدے کے مطابق ان کو اجل آتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کی روح ان کے جسموں میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا مدفن بیت المقدس کو پسند فرمایا۔ تو آج بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اول ہمارا قبلہ، اول مسلمانوں کا قبلہ، قبلہ اول، آج وہ یہودیوں کے پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ یہودی اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ عالمی سازش ہے۔ عالمی سازش کیا ہے کہ بہت عرصے سے مسلمانوں کو، ظاہر ہے کہ یہ جو ذریعہ ابلاغ ہے یہ تو اب زیادہ عام ہو گیا نا۔ پہلے نہ یہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ ٹویٹر تھا۔ یہ تمام ذرائع ابلاغ اب زیادہ نمایاں ہیں۔ انہوں نے وہ گنبد صخرہ جو ہے اس کی تصویر دے کر سنہری رنگ کا جو گنبد ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی کے تحفظ کے لیے مسلمان لگ جائیں۔ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، تو مسلمان یہ سمجھتے رہے، اور ہمارے علماء یہ بات بتاتے رہے کہ وہ بیت المقدس کا حصہ تو ہے، لیکن مسجد اقصیٰ جو ہے اس کا گنبد سرمئی ہے، وہ سنہری گنبد والی جگہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ تو ہے، لیکن اصلاً جو مسجد اقصیٰ کا گنبد جو ہے وہ سرمئی کلر کا ہے، اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اس پر قبضہ کریں، اور قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں، اور مسلمانوں کو اس کو نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ امریکہ اس کو پالتا رہا، اسرائیل کو پال پوس کر وہ جوان کرتا رہا، اور مسلمانوں کی وہاں پر بے دردی کے ساتھ شہادتیں ہوتی رہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہم بھی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ 2022-23 یہ فیصلہ کن سال ہیں مسلمان قوم کے لیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے کرم و فضل سے یہ سلطنت عثمانیہ کو اللہ تبارک و تعالی بحال فرما دے اور اسے عروج عطا فرما دے، تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے پھر روئے زمین پر پھر اسلام ہوگا۔ یہود تو مٹھی بھر ہیں، نصارہ تو مٹھی بھر ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں، بس ضرورت کس بات کی ہے کہ ان کی غیرت ایمانی اور غیرت حمیت کو جگایا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے دین میں آ جاتا ہے، رسول اللہ کا امتی بن جاتا ہے، تو اب اس کے لیے پھر جان عزیز نہیں ہوتی، پھر سب سے بڑھ کر اس کے لیے اللہ کا دین عزیز ہوتا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ یہ سب سے بڑھ کر عزیز تر ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنی جان بچائے۔ تو بیت المقدس کے لیے اگر مسلمانوں نے ایک نئے اسکالر ہیں نام کے چلغوزی صاحب، وہ میں سن رہا تھا کہ ایک ٹی وی پر انہوں نے یہ بکواس کی کہ یہ تو بیت المقدس پہ قبضہ ہو جائے گا، اس کے بعد تو مکہ مدینہ پر بھی قبضہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کو مار دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، نہ کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے، نہ کسی عالم سے ہم نے سنا نہ پڑھا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پوری کی پوری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی مل کر جہاد اور قتال کریں گے، کفر کو ختم کریں گے، اور پوری دنیا کو اسلام سے بھر دیں گے، پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے۔ جو ان صاحب نے بیان کیا اور ٹی وی پر بیان کیا وہ جہالت ہے۔ اسلام اور اس کے دین کی جو تعلیمات اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، احکامات شرع کیا ہیں، اور اس کے بعد 50 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا اور ان کی قبر مبارک کہاں بنے گی، جب وصال ہوگا تو کہاں ان کی قبر بنے گی؟ ان کی قبر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں حضور علیہ السلام کا مزار ہے،
حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم آرام فرما ہے، وہاں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ باقی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو پھر ان کی تدفین وہاں پر ہوگی۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ بہرحال ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور یہود و نصارہ کے اس فعل کی مذمت کرتے ہیں کہ مسلسل 11 دن آپ نے فلسطینی بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو بے دریغ قتل کیا، اور ہم آپ سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس بات کا تقاضا بھی کرتے ہیں کہ ہماری پاک فوج بھی اس کے لیے عملی طور پر تیاری کرے، عملی طور پر تیاری کرے اور اسرائیل کو اور امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، اس لیے کہ ہماری پاک فوج صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اسلام کی بھی فوج ہے، اسلامی فوج ہے، اسلامی مملکت کی فوج ہے۔ جس طرح سے جس طرح سے کعبۃ اللہ، جس طرح سے مدینہ منورہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان ملک کی فوج کی ذمہ داری ہے، اسی طرح قبلہ اول بھی، بیت المقدس بھی، اس کی بھی حفاظت اور اس کو آزاد کرانا بھی مسلمان فوج کی ذمہ داری ہے، اسلامی مملکت کی فوج کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اپنا حق ادا کریں اور بتائیں فلسطینی مسلمانوں کو ہر سطح پر، آپ جہاں جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کریں۔ اگرچہ ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں لیکن حکومتی سطح پر اس کا اعلان ہوگا تو پھر زیادہ اثر ہوگا، کیا کہ یہود و نصارہ اور ہنود اور فرانس اور ان کی تمام تر مصنوعات کا مسلسل بائیکاٹ کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے مسلسل، کوئی مسلم ممالک اس کو نہ خریدے، کوئی مسلمان اسے نہ خریدے۔ لیکن یہ اعلان وزارت مذہبی امور پاکستان کے اگر وزیر یہ اعلان کر دیں گے حکومتی سطح پر، تو حکومتی سطح پر جب یہ ایک چیز بین ہو جائے گی تو پھر اس کی معیشت خود بخود برباد ہونے لگ جائے گی، اور جب معیشت برباد ہوگی اس ملک کی تو خود بخود وہ انسان بن جائیں گے، اور مسلمانوں کا یہ قتل عام، مسلمانوں کے بچوں کا، عورتوں کا اور بچیوں کا، مجاہدین کا یہ قتل عام اسی صورت پر ہو سکتا ہے کہ جب ان کا آئل پمپ جب ان کا بند کیا جائے گا، ان کی آمدنی کا ذریعہ جب بند کیا جائے گا، تب ہی یہ ہمارے زیر نگو آ سکتے ہیں اور تلوار اٹھانی ہوگی، جہاد کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے جذبہ ایمانی میں اللہ ہمارے حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں اور مجاہدین کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔